ہمارے ہاں جو اکثر واش روم بنائے جاتے ہیں ان کے ساتھ ٹوائلٹ بھی بنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ غسل کرنے کی جگہ بھی بنی ہوتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو غسل کرنے کی جگہ ہے اس جگہ کے اندر وضو کرنا جائز ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی میں آپ کو تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ ایسی جگہ جو باتھ روم کے ساتھ غسل کے لیے بنائی جاتی ہے، اگر وہ جگہ صاف ستھری ہو، اس کے اوپر پیشاب کے چھینٹے وغیرہ نہ پڑے ہوں، ایسی جگہ پہ وضو کیا جائے تو یہ وضو کرنا جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وضو کرتے وقت ایسی جگہ پر جو واش روم کے ساتھ بنی ہوئی ہے وضو کی دعائیں زبان سے پڑھی جا سکتی ہیں یا نہیں، تو اس کے بارے میں مسئلہ یاد رکھ لیں، کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے کہ اس کے درمیان کوئی پردہ بھی نہیں ہے، کوئی دیوار بھی حائل نہیں ہے، لہٰذا یہ ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی کمرہ ہے۔ ایسی جگہ کے اندر وضو کی دعائیں زبان سے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ وضو کرتے وقت وضو کی دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں تو دل ہی دل میں وہ دعائیں پڑھ لیں، دل میں پڑھنا یہ جائز ہے۔ دوسرا، بیت الخلاء کا ادب یاد رکھیں کہ بیت الخلاء کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب آپ بیت الخلاء میں جائیں، اگر آپ نے کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی ہو جس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہو، یا اس طرح کے کوئی کلمات لکھی ہوئے ہوں، تو اس کو اتار کے بیت الخلاء میں جانا چاہیے، پہن کے جانا مناسب نہیں ہے۔ اور یہ بھی بیت الخلاء کا ادب ہے کہ جب بھی آپ بیت الخلاء بنائیں تو اس بات کا خیال کریں کہ آپ کے ٹائلٹ کا جو منہ اور رخ ہے وہ بیت اللہ کی طرف نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تستقبلوا القبلہ ولا تستدبروها، تم پیشاب کرنے کے لیے جب بیٹھو نہ قبلہ کی طرف منہ کرو نہ قبلہ کی طرف پیٹھ کرو۔ اور بیت الخلاء کے اندر جاتے وقت اس کی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جاتے وقت یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب بیت الخلاء سے باہر آئیں تو یہ دعا پڑھیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔